السلام علیکم، دس از شریار ریاض اور آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں محمد اسد کی بک دا روڈ ٹو مکہ کا 6 چیپٹر جس کا نام ہے ڈریمز، خواب۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر دیکھا کہ اسد اور زید جو ہیں وہ اپنے مکہ کے سفر کے دوران ہیل کے اندر قیام کرتے ہیں جہاں پر امیر ابن مسعود جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو اسد 6 چیپٹر کے سٹارٹ کے اندر امیر ابن مسعود کے مہمان کے طور پر اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے بہت کائنڈنس کے ساتھ ٹریٹ کرا گیا اور اس کی جو جتنی بھی خواہشات تھیں وہ فوراً پوری کر دی جاتی تھیں۔ وہ 2 دن تک ہیل کے اندر رہے اور اس دوران اسے بہت سارے تحفے دیے گئے جس میں ایک کشمیری وول کا بنا ہوا چوغا تھا، ایک کفیہ تھا، ایک نجدی ڈیگر تھا جس کا ہینڈل جو ہے وہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اب اسد جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ان تحفوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتا تھا جو اتنے گرینڈ جسٹس دکھائے گئے اسے، ان کو وہ بدلہ تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی طرف سے کوشش کی اور امیر ابن مسعود کو ایک عربیہ کا ایک انگلش میپ دیا جس کے اندر جو عربک پلیسز تھی نا ان کے نام جو ہے وہ مارک کیے ہوئے تھے۔ تو امیر ابن مسعود کی مہمان نوازی اسد کو کنگ ابن سعود کی مہمان نوازی کی یاد دلاتی ہے، اور اسد بتاتا ہے کہ کنگ ابن سعود اور امیر ابن مسعود کے درمیان ایک گہرا رشتہ پایا جاتا ہے۔ وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کزن ہیں، اور جو کنگ ابن سعود تھا اس کی شادی ہوئی تھی امیر ابن مسعود کی بہن جوارہ کے ساتھ، اور کنگ ابن سعود کے اس وائف سے 2 بیٹے بھی تھے۔ اسد کہتا ہے کہ جو کنگ ابن سعود کی محبت کرنے کی صلاحیت ہے وہ اکثر اوور شیڈو ہو جاتی ہے اس کی ڈھیر ساری شادیوں سے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے ڈھیر ساری شادیاں اس لیے کی ہیں کیونکہ وہ محبت نہیں کر سکتا، لیکن اسد کہتا ہے کہ اس کی ڈھیر ساری شادیاں کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ جوارہ کی موت کے بعد جو اس کی لائف کے اندر ایک ویکیوم پیدا ہو گیا تھا اس کو بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسد کہتا ہے کہ بے شک کنگ ابن سعود کی ڈھیر ساری بیویاں ہیں لیکن اس کی جو اصل محبت ہے وہ جوارہ کے لیے ہی تھی، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کنگ ابن سعود جوارہ کے لیے پومز لکھا کرتا تھا، اوڈز کمپوز کرا کرتا تھا اپنی وائف کے لیے، اور اس سے اس کو سکون ملتا تھا پریشانی کے لمحات میں۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ جو جوارہ تھی اس کا انفلوئنزا ایپیڈیمک 1919 کے اندر جو ایپیڈیمک آیا تھا اس کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی ایپیڈیمک کے اندر جو ابن سعود کا فیوریٹ بیٹا تھا ترکی اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دونوں اموات کنگ ابن سعود کی دل کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑتی گئیں اور وہ بہت زیادہ غمگین ہو گیا ان کے جانے کے بعد۔ اس کے بعد اسد بتاتا ہے کہ کنگ ابن سعود اپنے فادر سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اپنے فادر عبدالرحمن سے وہ اپنے والد کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، اور اس کے والد کے انتقال نے بھی اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرا۔ بے شک وہ ایک پاورفل کنگ تھا اور اس نے ساری کنگڈم جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر کھڑی کری تھی، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی اپنے فادر کو لے کر بہت زیادہ احترام کرتا رہا، اپنے فادر کو بہت زیادہ عزت کری۔ وہ کبھی بھی اپنے فادر کی پریزنس میں بیٹھتا نہیں تھا جب تک اس کا فادر اس کو انوائٹ نہیں کرتا تھا بیٹھنے کے لیے۔ اسد ایک واقعہ بتاتا ہے کہ جب وہ ادھر وزٹ کرنے گیا ہوا تھا عبدالرحمن کو، کنگ ابن سعود کے فادر کو، اور وہاں پر پھر کنگ آ گیا تو کنگ ابن سعود جو ہے نا وہ ویٹ کرتا رہا جب تک اس کو اندر نہیں بلایا گیا۔ تو جب عبدالرحمن کا انتقال ہوا تو اس سے ابن سعود پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا اور وہ بہت زیادہ غمگین ہو گیا، اور 2 دن تک وہ کسی سے ملا جلا نہیں اور صرف عبادت میں گزار دی اس نے 2 دن۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ اپنے بچپن میں کنگ ابن سعود کو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑی کیونکہ اس کی جو کنگڈم تھی اس کے اوپر ابن رشید نے قبضہ کر لیا تھا، اور جو کنگ ابن سعود کا فادر تھا عبدالرحمن وہ ایک پیس لونگ شخص تھا اور امن پسند شخص تھا، تو وہ ریاض کو چھوڑ کر کویت کے اندر اپنے ایک دوست کے ساتھ رہنے کے لیے چلا گیا اپنی فیملی کو لے کر۔ اس سب کے باوجود جو کنگ ابن سعود کی پھپھو تھی عبدالرحمن کی چھوٹی سسٹر، وہ ابن سعود کو انکریج کرتی تھی کہ وہ اپنے خاندان اور اسلام کی گلوری کے لیے اسٹرائیو کرے۔ ابن سعود کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اس کی پھپھو تھی وہ اس سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی تھی، اور اسی لیے جو کنگ ابن سعود ہے وہ بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا، دل سے عزت کرتا تھا اس کی۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ ابن سعود اکثر کہا کرتا تھا کہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ اسلام کی گلوری ہے، حالانکہ بعد میں اس کا جو فوکس ہے وہ بادشاہ کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسد ایک واقعہ کو یاد کرتا ہے جب کنگ ابن سعود نے عشاء کی نماز کے بعد اسد اور اپنے بیٹے شہزادہ سعود کو اپنے چیمبرز میں بلایا اور وہاں پر وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ تو وہاں پر شہزادہ مذاق کرتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسد کے اصل مذہب کو لے کر مشکوک ہیں، وہ شک کرتے ہیں کہ اسد جو ہے وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن پھر شہزادہ اسد کو تسلی دیتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ اسد جو ہے وہ اصل میں مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے۔ اس نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ جو اسد ہے نا وہ ایک مسجد کی مینار کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے،
اس خواب سے اس کو یقین ہو گیا کہ جو اسد ہے وہ مسلمان ہے۔ شہزادے کا خواب سننے کے بعد کنگ ابن سعود جو ہے وہ اسد سے پوچھتا ہے کہ کیا کبھی اس نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جس سے اس کو مستقبل کی کوئی پیشگوئی ہوئی ہو؟ تو اسد بتاتا ہے کہ ہاں اس نے ایسا ایک خواب دیکھا تھا، تب وہ 19 سال کا تھا اور گانا کے اندر رہ رہا تھا۔ تو اس نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ برلن کی ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں۔ تو جب وہ ٹرین ایک میدان کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر اس کے ٹائر جو ہیں وہ زمین کے اندر پھنس جاتے ہیں اور وہ رک جاتی ہے، اور جو سارے لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ اس ویرانے کے اندر خود کو پا کر بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسد ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک اونٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک رائڈر کھڑا ہے جو بالکل موشن لیس ہے۔ تو ان کو دیکھتے ہی اسد کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اسد وہاں جاتا ہے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جو وہ رائڈر ہے وہ اس اونٹ کو لے کر چل پڑتا ہے۔ اسد بتاتا ہے کہ وہ کافی دنوں تک سفر کرتے رہتے ہیں، اس کو وہ دن، مہینے، سال، ایسے وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہتا کہ کتنے دن تک وہ سفر کرتے رہتے ہیں، اور ہر سٹیپ کے ساتھ اس کی جو خوشی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اسد کی۔ پھر وہ ایک ہوریزون کے اوپر ایک بڑا سا گیٹ دیکھتا ہے جس کے اندر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس گیٹ کے قریب پہنچتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا کہتی ہے کہ دس از دا ویسٹرن موسٹ سٹی۔ تو یہاں پر خواب ختم ہو جاتا ہے اور اسد جو ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ اسد کا خواب سن کر کنگ ابن سعود اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو خواب تھا یہ اس بات کی پیشگوئی تھا کہ اسد نے اسلام قبول کرنا ہے، اور اس کے اندر جو اسد نے مختلف بے چین لوگ دیکھے جن کے ساتھ وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا، وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ ویسٹ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے جہاں پر اسد اب رہتا تھا، اور جو وہاں پر اونٹ تھا وہ گائیڈنس کو، رہنمائی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو ایک رائڈر کھڑا تھا، موشن لیس رائڈر جس کا چہرہ اسد نہیں دیکھ پایا تھا، وہ کنگ ابن سعود کے اکارڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسد نے اس کے اندر ایک خواب کے اندر ایک لائٹ دیکھی، روشنی دیکھی، تو وہ روشنی جو ہے وہ ایمان کی روشنی کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اسد اس کے بعد پوچھتا ہے کہ ویسٹرن موسٹ سٹی کا جو اس کے خواب کے اندر ایک آواز آتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ ویسٹرن موسٹ سٹی ہے۔ اسد پوچھتا ہے کہ ویسٹرن موسٹ سٹی کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہی تھی؟ تو کنگ ابن سعود کہتا ہے کہ شاید یہ اس بات کو ریپریزنٹ کر رہی تھی کہ جو اسلام ہے وہ اسد کی زندگی کے اندر ویسٹرن موسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد جو اس کی زندگی ویسٹ کے اندر جو زندگی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی کے بالکل ویسٹ پر ہوگا۔ پھر کنگ ابن سعود اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس خواب کے اندر کنگ ابن سعود نے دیکھا تھا کہ وہ محمد ابن رشید کے ساتھ ایک گھوڑے کے اوپر سفر کر رہا ہے۔ محمد ابن رشید وہی شخص تھا جس نے کنگ ابن سعود کی فیملی سے جو ان کی کنگڈم تھی اس کو چھینا تھا۔ تو محمد ابن رشید نے خواب کے اندر ایک لالٹین پکڑ رکھا ہے جسے کنگ ابن سعود جو ہے وہ بجھا دیتا ہے، اس شائننگ لالٹین کو کنگ ابن سعود جو ہے وہ بجھا دیتا ہے، اور اس خواب کے بعد کنگ ابن سعود کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ محمد ابن رشید سے جو اپنی کنگڈم ہے اس کو واپس لے گا۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ کس طرح ابن سعود نے ابن رشید سے اپنی کنگڈم واپس لی۔ 1901 کے اندر اس نے ریاض کی سٹی کو فتح کرا تھا۔ تو یہ فتح کی جو کہانی ہے یہ شروع ہوتی ہے محمد ابن رشید کی وفات کے ساتھ، جس نے ابن سعود کو یہ اپرچونٹی دی کہ وہ اپنے علاقے کو واپس لے سکے۔ لیکن جو اس کا فادر تھا وہ جو ان کی کویت کے اندر پیسفل لائف تھی اس کو رسک کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ابن سعود اپنے کچھ وفادار ساتھیوں اور کچھ بیدوین لوگوں کو ساتھ لے کر کویت سے نکل پڑا۔ عبدالعزیز ابن سعود اور اس کے ساتھیوں نے ریاض کی ویلی کے قریب ایک کیمپ بنایا۔ وہاں پر اس نے 40 میں سے 5 لوگوں کو چنا اور ایک سپیچ دی جس میں اس نے کہا کہ آج یا تو وہ ریاض کو فتح کر لیں گے یا وہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ تو وہ جو 6 لوگ تھے، 5 اس کے ساتھی اور ایک وہ خود ابن سعود، وہ شہر کے اندر داخل ہوئے اور وہاں جا کر رشیدی امیر کے گھر پر اٹیک کر دیا، اور وہاں پر جو غلام اور عورتیں تھیں ان کو اوور پاور کرا۔ پھر اگلی صبح جب امیر باہر نکلا تو انہوں نے اس کے پر حملہ کر دیا اور عبدالعزیز ابن سعود نے اس کو مار دیا اور خود کو ریاض کا ایک رائٹفل رولر ڈکلیئر کر دیا۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ تنگ تھے اپنے رشید کی حکمرانی سے، وہ سارے اپنے گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے اپنے شہزادے کی مدد کری، ابن سعود کی مدد کری، اور اس طرح 1 گھنٹے کے اندر اس نے پورے شہر کو فتح کر لیا۔ پھر ریاض کو فتح کرنے کے بعد کنگ ابن سعود نے نجد کو فتح کرا اور ابن رشید کا جو قبیلہ ہے اس کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلتا گیا، اور اس طرح سے اس نے اپنی کنگڈم جو ہے وہ واپس حاصل کر لی۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ ابن سعود کے رول کے ابتدائی دنوں کے اندر اس کو ایک جو بڑا پرابلم تھا وہ تھا بیدوین قبیلوں کا پرابلم، کیونکہ جو یہ بیدوین قبیلے تھے ان کی سپورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کون سا جو ہے ہاؤس وہ جیتے گا، ابن رشید کا ہاؤس جیتے گا، ابن سعود کا ہاؤس جیتے گا جنگ کے دوران۔ اور یہ جو بیدوین قبیلے تھے ان کی وفاداری بدلتی رہتی تھی،
وہ موومنٹ کے اندر ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کون ان کو زیادہ منافع دے رہا ہے، کون ان کو زیادہ نفع دے رہا ہے، اسی کی سائڈ لے لیا کرتے تھے۔ خاص طور پر مطیر قبیلے کا جو چیف تھا فیصل الدرویش، اس کی وفاداری بہت زیادہ میٹر کرتی تھی۔ تو اس مسئلے کا حل نکالا ابن سعود نے۔ حل کیا نکالا کہ یہ جو قبیلے ہیں، بیدون قبیلے جو در بدر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو سیٹل کرنے کا پلان بنایا اس نے کہ ان کو سیٹل کرا جائے، ان کو گھر فراہم کرے جائیں، ان کو پلانٹیشن فراہم کری جائیں تاکہ یہ اس کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ اپنی وفاداری بدلیں گے تو ان کو ڈر ہوگا کہ یہ اپنے گھر کھو دیں گے اور اپنی پلانٹیشن کھو دیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ تو جب یہ بیدون قبیلے جو ہیں، جب یہ سیٹل ہو گئے تو انہوں نے خود کو اخوان کہنا شروع کر دیا۔ تو ان کے سیٹل ہونے کے بعد کنگ ابن سعود نے کیا کرا کہ ان کی طرف ریلیجیس ٹیچرز بھیجے، اور اس کو اس مشن کے اندر بہت زیادہ سکسیس ملی، کیونکہ یہ جو اخوان کے لوگ تھے ان کے اندر جو دینی جذبہ پیدا ہوا اس سے، اور ان کا جو وار لائک پوٹینشل، جنگ کے اندر جو ان کی صلاحیتیں تھیں، یہ کنگ ابن سعود کے بہت زیادہ کام آئیں۔ لیکن کنگ ابن سعود نے کیا کرا کہ وہ ان کو صرف اخوان کو اسلام کی بیسک تعلیم دیتا تھا، صرف اتنی جتنی اس کے لیے ضروری تھی۔ وہ ان تک صرف بیسک ریلیجیس ایجوکیشن پہنچاتا تھا، کیونکہ اتنی کافی تھی اس کے لیے، یہ ان کے اندر جو یہ جذبہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن اس کا اس کو ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا، جو کہ آگے نیکسٹ چیپٹرز کے اندر آئے گا۔ یہ قبیلے جو ہیں اس کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، وہ ہم نیکسٹ آگے پڑھیں گے۔ پھر اسد کنگ ابن سعود کی کنگڈم کے ایکسپینشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے اخوان کی مدد سے الحاصہ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا۔ الحاصہ کا جو صوبہ تھا، جو پروونس تھا، وہ تب ترکس کے انڈر تھا، ترکس کے کنٹرول میں تھا، اور اس کے اوپر حملہ کرنے کا مطلب تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ چھیڑنا۔ لیکن جو کنگ ابن سعود تھا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، کیونکہ اس کو ہتھیار وغیرہ کے لیے اور زندگی کی باقی ضروریات حاصل کرنے کے لیے جو الحاصہ کے اندر پورٹس تھیں ان کے اوپر قبضہ کرنا ضروری تھا اس کے لیے۔ تو آخر کار اس نے الحفف پر اٹیک کر دیا، جو الحاصہ کا کیپٹل تھا، اور وہاں پر جو ترکس ٹروپس تھیں ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن خلافت عثمانیہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والی، اور استنبول کے اندر کنگ ابن سعود کے خلاف ایک پلان بنایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پلان پر عمل کیا جاتا، تب ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہو گئی، جنگ عظیم اول، اور اس جنگ کے بعد جو ہے خلافت عثمانیہ وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ابن سعود نے حجاز، مکہ، مدینہ اور جدہ وغیرہ کو کانکر کرا، اور شریفین ڈائنسٹی جو تھی اس کو وہاں سے ایکسپیل کرا۔ شریفین ڈائنسٹی تب قائم ہوئی تھی جب شریف حسین نے ترکس کے اگینسٹ بغاوت کی تھی 1916 کے اندر، اور برٹش کا ساتھ دیا تھا۔ تو کنگ ابن سعود نے اس کی ڈائنسٹی کو ایکسپیل کر دیا۔ تو کنگ ابن سعود کی عرب دنیا کے اندر یہ جو پاور آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اس نے عرب دنیا کے اندر ایک نئی امید جگا دی۔ لیکن جیسے جیسے اس کی پاور بڑھتی گئی نا، اسی طرح یہ واضح ہوتا گیا کہ اس کا مقصد اسلام کی گلوری نہیں ہے، بلکہ وہ بادشاہ چاہتا ہے، وہ اپنی کنگڈم کے ایکسپینشن چاہتا ہے۔ پھر اسد کنگ ابن سعود کے کریکٹر کی کریٹیکل اسیسمنٹ پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بے شک کنگ ابن سعود ایک انصاف پسند اور وفادار شخص ہے، لیکن اس کے اندر دور اندیشی اور انسپائرڈ لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں پائی جاتی۔ اسد بتاتا ہے کہ کنگ ابن سعود نے اپنے کنگڈم کے اندر پبلک سیکیورٹی کو سخت قوانین بنا کر قائم کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے اندر سینس آف سیوک رسپانسبلٹی پیدا کرے۔ اس کے بعد اسد کہتا ہے کہ بے شک کنگ ابن سعود نے کچھ ینگ لوگوں کو، کچھ نوجوانوں کو باہر کے ملکوں کے اندر اسٹڈی کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اس نے اپنے جو لوگ ہیں، وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے اندر تعلیم کو اتنا عام نہیں کرا۔ اسد بتاتا ہے کہ کنگ ابن سعود بات تو کرتا ہے اسلامک وے آف لائف کی، لیکن اس نے ایک ایسی سوسائٹی نہیں بنائی جو اس کی ان باتوں کو سپورٹ کر سکے اور اس کے مقصد کو ریفلیکٹ کر سکے۔ اس کے بعد اسد بتاتا ہے کہ بے شک کنگ ابن سعود جو ہے وہ ایک ریلیجیس شخص ہے، اور وہ اسلامک لا کو فالو کرتا ہے، اور وہ اپنی نماز جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں کی اسپرچول ایسنس کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ یہ سب صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس کے جو اسپرچول فوائد ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتا، ان کو نہیں سمجھتا۔ تو اسد خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا کنگ ابن سعود ایک عظیم شخص تھا جو پاور ملنے کے بعد اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، یہ کیا وہ ہمیشہ سے ایک عام سا شخص تھا جو صرف پاور چاہتا تھا، پرسنل گینز چاہتا تھا؟ اسد بتاتا ہے کہ وہ ابن سعود کو کئی سالوں سے جانتا ہے، اور اس نے کنگ ابن سعود کے کریکٹر کے اندر ایک کمپلیکسٹی دیکھی۔ ابن سعود کے جو میوزیکل ٹیلنٹ ہیں ان کی جھلک ہمیں اس کی شاعری کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، جس کے اندر سانگز آف لو اینڈ وار پائے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ایک اسٹرکٹ وہابی کوڈ کو فالو کرتا ہے جو میوزک کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسد مزید بتاتا ہے کہ ابن سعود کے اندر ایک جلدی فیصلہ لینے کی، موقع کے اوپر فیصلہ لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے،
اور وہ لوگوں کے موٹیوز کو اور ایٹیٹیوڈز کو سمجھ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملوں سے بچتا ہے۔ اسد کا یہ ماننا ہے کہ ابن سعود جو ہے نا اس کے اندر ایک عظیم شخص بننے کا بہت زیادہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے، لیکن کبھی اس نے عظیم شخص بننے کی کوشش نہیں کری۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے فیصلوں کو ریشنلائز کر لیتا ہے اور اس کے اندر خود کے اوپر غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی غلطیاں جو ہے ان کو نوٹ نہیں کر سکتا، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس میں اس کی مدد نہیں کرتے اور اس کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ اسد بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو ابن سعود ہے وہ اپنے لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پایا۔ وہ لوگ جو کبھی ابن سعود کی پیروی کرا کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ ان کی مشکلوں کو دور کرے گا اور ان کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کے جائے گا، وہ اب اس کو ایک فرعون کی طرح دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی عیاشیوں کے اندر مگن ہو گیا اور اپنے لوگوں کو بھول گیا ہے۔ پھر یہاں پر اسد بک کے نیریٹو کے اندر ایک ان ایکسپیکٹڈ سا جمپ لیتا ہے اور آ جاتا ہے 1951 کے اندر۔ یہ بک لکھی گئی تھی 1953 کے اندر، اور کس کانٹیکسٹ میں لکھی گئی تھی؟ یہ لکھی گئی تھی 1932-1933 کی جو اسد اور زید کی جو مکہ کی طرف جرنی تھی اس کے کانٹیکسٹ میں لکھی گئی تھی۔ وہ ایک طرح کا پریزنٹ ہے اس بک کی سٹوری کے اندر، اور اس کے بعد یہ جو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے، بک کا جو ایک بڑا چنک ہے وہ اسد کے 1932-1933 سے پہلے کا جو اس کا ماضی ہے اس کے بارے میں ہے، تو وہ سارا پاسٹ ہے اس بک کا۔ لیکن یہاں پر یہ ایک قسم کا فیوچر میں جمپ لے رہا ہے، فیوچر میں آ رہا ہے 1951 کے اندر، اور یہ والا جو پارٹ ہے اس کو بریکٹس کے اندر مینشن کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے لاسٹ ٹائم ابن سعود کو 1951 کے اندر دیکھا تھا، اور تب اس کو لگا کہ ابن سعود جان چکا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کرا ہے، اور وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ مر چکا ہے آلریڈی، حالانکہ تب تک وہ زندہ تھا، لیکن وہ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ اندر سے مر چکا ہے بالکل۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ روڈ ٹو مکہ کے کمپلیٹ ہونے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد 1953 کے اندر ابن سعود کا انتقال ہو گیا، اور تب اس کی عمر 73 سال کی تھی، اور اس کے انتقال سے عربین ہسٹری کے اندر ایک ایرا جو ہے اس کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے اختتام میں جو محمد اسد ہے وہ ہیل کے اندر جو اس کا چیمبر ہے اس کے اندر اس کو جاگ ہوتی ہے، اور وہ ایک عجیب سا میوزک سنتا ہے۔ وہ میوزک سن کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈھیر سارے جو وائلن ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں کسی گرینڈ اوپیرا پرفارمنس کے سٹارٹ کے اندر۔ پھر جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ جو میوزک ہے نا یہ اصل میں جو پاس کے قریب کے جو کنویں ہیں ان کے اندر سے جو پانی نکالا جا رہا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جب اونٹ جو ہے وہ پانی کو کنووں کے اندر سے کھینچ رہے ہیں تو جو پولیز ہیں وہ ایکسلز کے ساتھ رب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ میوزک کریٹ ہو رہا ہے، اور کیونکہ وہاں پر اتنے ڈھیر سارے کنویں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ میوزک جو ہے یہ سٹاپ نہیں ہوتا، رکتا نہیں اور چلتا رہتا ہے۔ تو اسد اس چیز پر بہت زیادہ حیرانگی ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو میوزک ہے نا یہ کسی شخص نے نہیں بنایا بلکہ یہ نیچر کا کریٹ کرتا ہے، ایک آرکیسٹرا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہے اس چیپٹر کے اندر۔ جیسا کہ اس چیپٹر کے ٹائٹل سے ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر اسد خوابوں کی بات کرتا ہے۔ ایک تو جو حقیقی 3 خواب تھے، کنگ ابن سعود کا خواب، شہزادے کا خواب اور اسد کا اپنا خواب، وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگوں کا خواب تھا ابن سعود کو لے کر کہ وہ ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کے جائے گا، اس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ٹائٹل۔ تو یہ چیپٹر ہمارے پاس پیپرز کے حساب سے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیپرز کے اندر جو لانگ کوسچنز آتے ہیں وہ زیادہ تر محمد اسد کی لائف کے بارے میں آتے ہیں، محمد اسد کی جرنی کے بارے میں آتے ہیں، جبکہ یہ چیپٹر ڈیل کرتا ہے کنگ ابن سعود کی لائف سے، اس کی جرنی سے۔ لیکن اس چیپٹر کے اندر سے ایک بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واٹ ڈیڈ اسد سی ان ہز ڈریم، اسد نے اپنے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ تو اس کے آنسر میں ہم بتائیں گے کہ اسد نے اپنے اسلام قبول کرنے سے 7 سال پہلے ایک خواب دیکھا، ایک پروفیٹک ڈریم دیکھا، جس کے اندر اس کے اسلام قبول کرنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ وہ ایک کراؤڈڈ ٹرین کے اندر انڈر گراؤنڈ ریلوے میں سفر کر رہا ہے برلن کے شہر میں، اور جب یہ ٹرین ٹنل سے باہر نکلتی ہے تو اس کے جو ٹائر ہیں وہ مٹی کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ پھر اسد وہاں پر ایک اونٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک موشن لیس رائڈر کھڑا ہوتا ہے جس کا فیس جو ہے وہ اسد نہیں دیکھ پاتا۔ تو اونٹ اور رائڈر کو دیکھتے ہی اسد کو لگتا ہے کہ یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسد جاتا ہے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جو رائڈر ہے وہ اونٹ کو لے کر چل پڑتا ہے، اور وہ کئی دنوں تک سفر کرتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں اسد کی خوشی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہوریزون کے اوپر ایک بڑا سا گیٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر آواز آتی ہے کہ یہ ویسٹرن مون سٹی ہے، اور اس کے بعد اسد کو جاگ ہو جاتی ہے۔ تو اس خواب کے بارے میں ہم بتائیں گے اس شارٹ کوسچن کے آنسر کے اندر۔ تو یہی سب کچھ تھا اس چیپٹر کے اندر سے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن وغیرہ ہو تو ضرور پوچھیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ